ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں ہر کمپنی یا پلیٹ فارم میں سے جینیمس کی بات کرتا ہوں اس میں اسکل ٹریننگ دی جاتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے مختلف کورسز لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بوسٹ کیسے کرنا بزنس وہ سیکھتے ہیں یہ سب اسکل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کانسیپٹ مضبوط نہیں کریں گے نا تو فرض کریں ایک لڑکا یا لڑکی کو آپ نے سکھایا کانسیپٹ کلیئر ہے نہیں اسے نہیں پتا کہ ورکنگ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے نان ورکنگ کیا ہوتا ہے جینین پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے پونزی اسکیم کیا ہوتی ہے اسے یہ کچھ نہیں پتا اسے بس ٹک ٹاک چلانا آتا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا آتی ہے فیس بک پہ پوسٹنگ آتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے جب وہ محنت کرتا ہے نیٹورک مارکیٹنگ جینین جو ہوتی ہے اس میں 6 مہینے بہت سخت ہوتے ہیں شروع کے پیریڈ میں آپ کی ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں انکم کم ہوتی ہے یہ اس کا اصول ہے 10 آدمیوں کو انوائٹ کرتے ہیں 9 منع کر دیتے ہیں 10 ٹیم ممبر بنتے ہیں 9 انیکٹو ہو جاتے ہیں 3 مہینے میں کئی تو ایک ہفتے بعد کال ہی نہیں اٹھاتے اچھا یہ سب مصیبتیں جب جھیل رہا ہوتا ہے اچھا نیٹ ورکر نیا نیٹ ورکر تو پھر وہ آتے ہیں پونجی اسکیم والے نا ویب سائٹوں پہ جو کام کرتے ہیں ہر مہینے بدلتے ہیں اپنے پلیٹ فارم وہ آ کے انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ نعمان سمیرا وقار فاطمہ یار یہ لوگ تو تمہیں نا بیوقوف بنا رہے یہ تو بہت لمبا رستہ ہے کب تک محنت کرو گے یہ وہ لسٹیں بنانی ہوگی فالو اپ کرنا ہوگا لرننگ کرنی ہوگی اس سے اچھا آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ یہ $10 سے جوائننگ ہے ڈیلی $1 آئے گا $30 مہینے کو تو ایک نیا بندہ جس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا تو وہ بولے گا یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے کہ وہاں تو اتنی محنت ہے سر کھپائی ہے پھر جاتے ٹیم بنتی ہے اس میں سے بھی زیادہ تر انیکٹو ہو جاتے ہوں یہاں تو سیدھا سیدھا کام ہے پیسے لگاؤ پیسے کماؤ آفٹر ایفیکٹس تو نہیں پتا ہوتے نا کہ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ FIR کٹتی ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں وہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو یہ کانسیپٹ بلڈنگ کا میں نے 2022 سے ہی شروع کیا تھا سلسلہ یہ لیکچرز کروانا میں نے مختلف جینین کمپنیز پروڈکٹ بیس کے لوگوں سے بات کی انہوں نے بولا اگر ہم یہ لیکچر سنا دیں گے یہ سارے لیکچر انڈیا کے کروڑوں روپے کمانے والے لوگوں کے ہوتے ہیں ٹریننگز تو بولنے لگے پھر ہماری کون سنے گا اگر ہم نے یہ سنا دیا تو ہم نے سونو شرما کو سنا دیا ہم نے ڈاکٹر سریکھا کو دیپک بجاج کو ان لوگوں کو سنا دیا تو ہماری کون سنے گا میں نے بولا مقصد تو میں اپنی سنانا ہے یا ان کی ضرورت ہے تو لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی بہرحال میں اس کا قائل ہوں کہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی صرف انجینئر بناتی وہ یہ نہیں بتاتی فلاں فیکٹری میں جا کے جاب کرو ایک میڈیکل یونیورسٹی کالج ڈاکٹر بناتا ہے وہ یہ نہیں بولتا فلاں ہاسپٹل میں جا کے جاب آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ سکھا دو بندے کی اپنی مرضی ہو جس پلیٹ فارم پہ بھی کام کرو بس جینین ہونا چاہیے یہ میرا کانسیپٹ ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تھیوری ہوتی ہے تو دیکھیں تھیوری پڑھنے والے ہی لاکھوں کماتے ہیں اور صرف نیومیریکل کرنے والے ان کے نیچے کام کرتے ہیں پوری دنیا میں صرف نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات نہیں کرے تو تھیوری سے ہی کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں بھلے سر میں درد ہو اور یہاں بار بار سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں آپ جتنے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے نا تو آپ کا موٹیویشن بڑھے گا کوئٹ ہونے کا ریشو کم ہو جائے گا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہفتے 10 دن میں اس نے ادھر ادھر بغیر سیکھے انویٹیشن دے دی وہاں سے سخت قسم کے جوابات آئے اور پتہ لگا وہ تو خود ہی ڈی موٹیویٹ ہو گیا تو بھائی کس نے کہا تھا ابھی کام پہلے سیکھتے ہیں پھر کرتے نا بھائی ایک ڈاکٹر MBBS کا ہے تو تیسرے سال میں پڑھ رہا ہے ابھی 2 سال باقی ہیں اس کے کیا آپ اس سے علاج کرائیں گے نہیں کرائیں گے نا تو اس میں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پراپر نالج دیں گے وہ نالج دیں گے کہ ایک نیٹ ورک مارکیٹر سینا تان کے بولے گا کہ میں نیٹ ورکنگ کرتا ہوں میں نے پاکستان کے بڑے نیٹ ورکرز کو کہتے سنا ہے ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں بولتے ہیں ای کامرس کوئی بولتا ہے کہ کاسمیٹکس میں ڈیل کرتے ہیں
کوئی بولتا ہے نیوٹریشن ویلنس پروڈکٹس بیچتے ہیں. بھائی بولو نا, کیوں ڈرتے ہو, کیوں جان نکلتی ہے تمہاری کہ بولنے میں کہ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتا ہوں. تو جب تک آپ کو اپنے کام پہ فخر نہیں ہوگا نا, جب تک رزلٹ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. جو کام کھلے عام ہوتا ہے نا, جو مطلب بہادری سے ہوتا ہے, اس کے رزلٹ ہی الگ ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو اس لیے میں نے یہ شروع کیا تھا. کمپنیاں بھلے پروڈکٹ بیس ہوں 5-6 جو ہیں, یا پلیٹ فارم ہو, این بی این بی ہو, فورسیج ہو, فورٹون ہو, جو بھی ہو, دیکھیں سب کو کانسیپٹ کی ضرورت ہے. تو اگر یہاں سے مل رہا, یہاں سے حاصل کرو, جہاں جانا جس پلیٹ فارم سے آپ کا تعلق ہے وہاں جا کے اپلائی کر دو, سو سمپل. ٹھیک ہے نا. تو جیسے آج ان کا ٹاپک تھا سمیرا باجی کا, لسٹ میکنگ. مطلب یہ اتنا مشکل کام ہے, میں بتاؤں ہونے کو سادہ ہے, سمپل ہے, لیکن لوگ کرتے نہیں. میں خود نہیں کرتا تھا. میں نے ابھی اس میٹنگ میں موجود ہے میری ایک بہن, ان سے کہا کہ مجھے ہیلپ کرو, تھوڑا سپروائز کرو, میری لسٹ بنواؤ. انہوں نے بنوا کے میرے پیچھے پڑی, بنی میری لسٹ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. دیکھیں انسان سے زیادہ سست مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے. یہ واحد مخلوق ہے جو 1.5 سال لگاتا ہے پیدل چلنے میں, باقی سب پیدا ہوتے ہی چل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ کرنا ضرور ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈائری اور لسٹ مینٹین نہیں کی اور بیسک چیزیں نہیں سیکھی, مجھے بتائیں. آپ نے فیس بک سکھا دیا, آپ نے ٹک ٹاک سکھا دیا, آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا سکھا دی, اسنیپ چیٹ سکھا دیا, سب کچھ چیزیں سکھا دی, اسے نیٹ ورکنگ نہیں سکھائی, وہ کہاں کھڑا ہے بندہ. اسے مطلب اسے بآسانی کوئی اور ہاتھ پکڑ کے کہیں اور لے جائے گا, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے, میری جو ڈائریکٹ ٹیم ہے ان کا ایک بندہ بھی ہم انیکٹو تو ہوتے ہیں, وہ تو تھے, لیکن ایک کیس میرے سامنے آج تک ایسا نہیں آیا کہ ہمارا بندہ ٹریجر این ایف ٹی میں چلا گیا, ہمارا بندہ میجک این ایف ٹی میں چلا گیا, ہمارا بندہ اور اسمارٹ میں چلا گیا, ہمارا بندہ اسائنمنٹ ورک میں چلا گیا. نہیں, کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ بکرا کھانا ہے, کتا نہیں کھانا. بالکل کلیئر بتا دیا ہے کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے, پھر کسی کے پیسے لگوانا. نیٹ ورک مارکیٹنگ میری میں 2 ہی جینین سسٹم ہوتے ہیں, ایک پروڈکٹ بیس ہوتا ہے اور ایک میٹرکس پلان ہوتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں انویسٹمنٹ کی جو بات کرے نا, سمجھ لیں یہ رانگ نمبر ہے. اس سے اتنا دور بھاگیں جیسے مسلمان شراب سے بھاگتے ہیں نا, اتنا خطرناک آدمی ہے وہ. اور ہمارے گروپس میں آ کے بیٹھتے ہیں, ان باکس میں بھیجتے ہیں. اللہ کا شکر اب کم ہو گیا, پہلے بہت تھا یہ سلسلہ. تو اس وقت جو پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کو وہ چیلنجز ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ جوائن نہیں ہوتے. لوگ جتنی محنت لوگ کرتے ہیں اتنی جوائننگ مل جاتی ہے. میں نے کل یسٹرڈے 3 کی ہیں, اس سے ایک دن پہلے 4 جوائننگ کی ہے ایک ہی دن میں. اور میں پرسوں رات, منگل کی رات کو میرا میجر آپریشن ہوا ہے, اس کے باوجود میں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تکلیف میں ہوں میں اس وقت تو, لیکن میں نے کیا ہے اپنے طریقے, جیسے کر سکتا تھا میں نے کیا یہ کام. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جیسے مرغی ہوتی ہے نا اپنے چوزوں کو بلی سے بچاتی ہے, ایسے ہی ان اسکیمرز سے اپنی ٹیموں کو بچائیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مطلب ہماری ٹیم, میری انڈائریکٹ ٹیم کے کئی لیڈر اس وقت کر ہیں نا آر او آئی, اور دیکھیے گا ان کا کیا حال ہوگا 6 مہینے بعد. تو اچھی طرح اگر آپ پارٹ ٹائمر ہیں, میں تو ویسے مشورہ یہی دیتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پارٹ ٹائم کیا کریں. کبھی انسان کو ایک بزنس پہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. جاب کریں, صبح میں کوئی اور کام کر لیں, ٹیوشن پڑھا لیں, جو بھی کریں. جو پارٹ ٹائمر ہے نا, وہ دن میں اگر فزیکل کام کرنے والے ہیں تو 2 فزیکل میٹنگ لازمی کریں. مہینے کی 50-55 میٹنگ ہو جائیں گی, آپ کو 10 جوائننگ مل جائیں گی. یہ بہت بڑی وہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2 میٹنگز اگر آپ
وہ کریں، مطلب فزیکل میٹنگ کریں تو دو ضرور کریں. ڈیٹا مینٹین رکھیں، کام سیکھ کے کریں. تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دیکھیں، جب میں نے 2015 میں جوائن کیا تھا، 2015 سے 18 تک میں صرف تالی بجاتا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے چل کے آ جائے. پاکستان میں سکھانے والے ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا سکھانا کوئی نیٹ ورکنگ تھوڑی ہے، ڈفرینٹ تھنگ. 2020 میں مجھے کسی نے سونو شرما کی ویڈیو بھیجی. سونو شرما کی ویڈیو بھیجی تو مجھے پتا چلا کہ جو پاکستان میں ایک پروفیشن خراب ہو رہا ہے وہ انڈیا میں کتنا کامیاب ہے. پھر میں نے ڈاکٹر سریکھا بھائیراوا کی سنی. انڈیا کی ٹاپ 5 میں پی ایچ ڈی فائنینس ہے خاتون، 50 لاکھ کی ٹیم ہے. میں نے بولا میں ان سے سیکھوں گا. میں آپ کو کوششوں کا بتا رہا ہوں. میرے دوستوں نے بولا تمہاری اوقات کیا ہے، تم 50,000 نہیں کماتے مہینہ، وہ 5 کروڑ کماتی ہے مہینہ. میں نے بولا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے ڈیلی بیس پہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجے، سلام دیدی، سلام دیدی، سلام دیدی. میرے خیال میں 28ویں یا 29 دن انہوں نے رابطہ کیا کہ جی آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں. میں نے بولا مجھے شاگرد بنا دیں. انہوں نے بولا میں ٹائم تو خیر نہیں دے سکتی، میں بہت بزی ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں مختلف ٹریننگز گروپ آپ کو شامل کر. یہ ہوتی ہے جستجو. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب ذرا سی بہانے تلاش کرتے ہیں ٹریننگ چھوڑنے کے. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ جوائن ہونے کے بعد ٹریننگ اٹینڈ اور کیا کہتے ہیں ٹیم میٹنگز میں نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب آپ بزنس میں نہیں ہے، آپ آؤٹ آف بزنس ہیں. آپ ٹیم نہیں، آپ صرف کمیونٹی ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز، ہمارے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں چلیں اچھا پلیٹ فارم جوائن کر لیا، اچھی ٹیم کے ساتھ آپ جڑ گئے. پھر ایک ایشو آتا ہے سیٹنگ آف پرائرٹیز، ترجیحات کا تعین. مطلب نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں ایک حد تک. ٹھیک ہے نا. جیسے چائے میں چینی ضروری ہوتی ہے، مٹھاس، لیکن نہ کم نہ زیادہ. اب کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیٹ ورک مارکیٹر سے آپ اسے بنا دیتے ہیں گرافک ڈیزائنر. ٹھیک ہے. آیا تھا وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سیکھنے اور بن جاتا ہے گرافک ڈیزائنر، کسی انسٹیٹیوٹ سے جڑے جاتا ہے اور اپ لائن جب آواز دیتا ہے بولتا ہے میں تو اسکل پہ کام کروں گا. تو بھائی سب سے بڑی اسکل تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپریشن مینجمنٹ ہے. آپ ذرا ڈیٹا دیکھیے پاکستان میں کتنے آپریشن مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ اپنی ٹیم سے زیادہ کام لینا، افیکٹولی انہیں موٹیویٹ کرنا. تو ڈسٹریکٹ نہ ہو، وہ کام کریں جس سے آپ کے ٹیم بلڈنگ میں آسانی ہو، خواہ وہ لرننگ کا ہو یا کوئی پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہو. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال سونو شرما بہت اچھی دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک آدمی آ رہا تھا، اس کے دونوں کندھے پہ بیٹھتے تھے، تو بیٹھتے ہاتھوں میں بیٹھتے، سر پہ بیٹھتے لوگ. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ ورک کی تعریف کرو تو زیادہ وہ ہو جاتا ہے، پھول زیادہ جاتا ہے. اب اس نے کیا کام کیا کہ کسی نے ہاتھ بڑھایا، وہ چڑھ گیا ٹرین میں. ٹرین چل دی، تھوڑی دیر بعد رونے لگا، بولنے لگا میں تو ٹرین وہ کیا کہتے ہیں سامان پہنچانے آیا تھا، بندہ تو باہر ہی ہے گیا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کوئی اسکل تھوڑی بہت آپ کو اتنی سیکھ لیں کہ آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آسانی ہو. آپ کو اس کا ماسٹر نہیں بننا. اگر اس کا ماسٹر بننا ہے تو سمجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ پیچھے ہی جائیں گے. میں نے ایک میرے بہت قریب ہیں ٹرینر، انہیں میں نے کہا تھا کہ بھائی ایک بات یاد رکھنا، 10 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ ٹرینر اچھا لیڈر نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ٹرینر ہی ہوتا ہے. انہیں حیرت ہوئی میری اس بات پہ. میں نے بولا میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں جو لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ٹریننگ دیتے ہیں نا، ان کی ٹیمیں یتیموں کی طرح ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں. تو خیر یہ میری اپنی وہ ہے. تو
وہ کام کریں جس سے آپ کی ٹیم بڑھے. دیکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں مجھے ایک ابھی موجود ہے اس میٹنگ میں خاتون میں بہن، ان کے لیے کسی نے کہا کہ یہ کام سلو کرتی ہیں، فلاں کام سلو کرتی ہیں. میں نے بولا نیٹ ورک سے آپ کو سب سے زیادہ کیا کام چاہیے؟ وہ چپ ہو رہی جو کہہ رہی تھی. میں نے بولا آپ کو انکریز چاہیے نا، ایڈیشن چاہیے ٹیم میں، وہ کرنی جو آپ نہیں کرنی. بھائی ہمیں ایسے پی ایچ ڈی پاس کا کیا فائدہ جو مہینے میں 4 جوائننگ بھی نہیں کرتا ہے؟ اس سے اچھا تو ہمارا تو میٹرک پاس لڑکا ہے نا، جو شام 5 بجے جاب سے آتا ہے پھر ہر ہفتے 2 جوائننگ ڈال رہا ہے. سمجھے نا، ہمیں ریزلٹ سے مطلب ہے. دیکھیں دنیا میں 2 قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، بس سمیٹو ہوں بات. ایک ہوتی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ ایکٹیویٹی اور ایک ہوتی ہے پرفارمنس بیسڈ ایکٹیویٹی. ایکٹیویٹی بیسڈ ایکٹیویٹی جاب والے لوگ کرتے ہیں نا، وہ وقت پہ جاب پہ جاتے ہیں، اپنی مینجمنٹ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. یا میں اور بتاؤں، مطلب آپ کبھی کسی کا کراچی آنا ہو نا تو آپ ڈی ایچ این کے آفیسز میں جائیں اور فلیم کے آفس میں جائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں صبح ناشتہ کر کے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اے سی چلا ہوا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی دفتر بند ہو رہا ہے باہر جاؤ تو وہ باہر جاتے ہیں. ان سے پوچھو کیا کیا ہے پورے دن میں، بزی تو بہت ہے، بولتے ہیں نتھنگ. میں لٹرلی بول رہا ہوں، ڈی ایچ این میں نے ایک سینئر سے پوچھا مارکیٹنگ پلان بتا دو، بولا وہ تو ہمارا ڈائمنڈ بتائے گا. اوور فلیم کی سینئر مینیجر سے میں نے پوچھا، میرے دوست کی وائف کی، کہ میں نے بولا باجی مارکیٹنگ پلان تو بتائیں، تو کہنے لگی وہ تو میری ڈائریکٹر بتائے گی. بھائی پھر کیا کر رہے ہو تم؟ مطلب ایک بندے کو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، اسے مارکیٹنگ پلان ہی پتہ نہیں ہے تو بیچ کیا رہا ہے؟ سمجھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. نیٹ ورک میں آپ کو کامیاب ہونا ہے نا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ نا عام طور پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایک ہی بات سمجھے کا کام سمجھا جاتا ہے، کیا تو بندے جوڑنے کا کام، ٹیم ایڈیشن، یا سمجھا جاتا ہے پروڈکٹ بیچنے کا کام، پروڈکٹ سیلر. جیسے اوور فلیم ہے، ایس سی ایس ہے، ان کے کچھ گروپس میں شامل ہوں، صبح سے لے کے رات تک پروڈکٹ بیچنا سکھاتا ہوں. نیٹ ورکنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ ایسا منہ بناتے ہیں جیسے ان کی کڈنی مانگ لی ہے. تو اچھا دوسرے لوگ، دوسرا طبقہ جیسے میٹرکس پلان کے لوگ ہوتے ہیں یا بائنری سسٹم پہ کام کرنے والے، وہ صرف وہی کرتے ہیں، بندے جوڑتے ہیں. دیکھیں یہ دونوں کام ایک حصہ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا. پروڈکٹ بھی سیل ہوتی ہے اور جوائننگ بھی ہوتی ہے، لیکن اصل جو نیٹ ورکنگ کا پرپز ہے نا وہ ڈپلیکیشن ہے، وہ لیڈرشپ کریشن ہو، اپنا متبادل پیدا کرنا ہے. اب بالفرض اگر میری خدا نہ کرے میں چھوڑ دوں یا کوئی میرے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو میری فیملی کو انکم آتی ہے. یہ ہے اصل نیٹ ورک مارکیٹنگ. تو بہت ہمارے سیشن کو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر جمع ہوں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا. تو آج اب میری دعا ہے ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں سہولتیں عطا فرمائے اور اس سے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ نہ ہماری صلاحیت سے ہمیں کامیابی ملتی، نہ ہماری کوشش سے ہمیں کامیابی ملتی. جس کے لیے ہمیں ہمارے مذہب میں بتائے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ کامیابی یا ناکامی وہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں برکت ڈالے، ٹھیک ہے نا. اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ نیٹ ورکنگ میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے رہبر، ایک ہے ریزن. رہبر وہ ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں، ریزن جو ہوتے ہیں وہ ٹریجر این ایف ٹی سائڈ لے جاتے ہیں اچھے لوگوں کو. تو اللہ تعالی ہمیں رہبروں میں ہی رکھے اور ان نیگیٹو لوگوں سے بچائے. تو اللہ تعالی آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سب کو شاد و باد رکھے، کامیاب رکھے، خوشیاں دے. تو آج کا سیشن ہم اختتام کرتے ہیں. تمام پارٹیسپینٹس کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. پریزنٹرز کا شکریہ جنہوں نے لیکچرز دیے. انشاءاللہ یہی سیکھنے کا عمل ہم جاری رکھیں گے اور اگلے جمعے کو ہماری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.